نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام التوابوں کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ التواب یہ 81 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء حسنہ ہے۔ تواب کے معنی ہیں توبہ کی توفیق دینے اور پھر اسے قبول کرنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے۔ جس طرح بعض صفات جلالی ہوتی ہیں اور بعض جمالی ہوتی ہیں، یہ جمالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جمالیاتی رحمت اور مہربانی کا رنگ اس نام میں بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے 10 مختلف مقامات پر اس نام کو دہرایا ہے۔ اس کے اعداد 409 ہیں اور اس کا مفرد عدد 4 ہے۔ عجیب و غریب صفات کا مالک ہے یہ نام۔ ظاہر ہے اس میں توبہ کا ذکر ہے اور توبہ کے معنی لوٹنا اور رجوع کرنا ہے۔ اور یہ تو توبہ اگر بندے سے منسوب ہو تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور لوٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن کر اس کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ توبہ اگر اللہ کی طرف ہو، جیسے اس نام میں تواب کہا، اس کا مطلب اللہ کا رجوع کرنا اور لوٹنا اللہ کی طرف، کہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے قبول کر لے۔ اور توبہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اس پر ندامت آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الندم توبہ، ندامت جو ہے یہ توبہ کی حقیقت ہے، کہ انسان نادم ہو۔ اس لیے 3 شرائط لکھی ہیں توبہ کے لیے۔ نمبر 1، انسان جس گناہ کے اندر مبتلا ہو اسے فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 2، جو اب تک مبتلا تھا اس گناہ کے اندر تو اس پر شرمندہ اور نادم ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 شرائط توبہ کی مکمل ہوں تو اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا اور تواب بن کر آپ کو معاف کر دے گا۔ حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک 4تھی شرط بھی شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کرواؤ۔ دعا کراؤ کہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھ میں استقامت رہے، کہ میں اس پر پھر قائم رہوں۔ جب اللہ والے دعا کر دیتے ہیں تو اس میں برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر انسان کو ندامت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے اور وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عمل پر قائم بھی رہتا ہے۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اس سے اللہ تعالیٰ معافی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹھا دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہاں وہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے تواب ہے کہ اللہ کی ایک مہربانی اور اس کی رحمت کا یہ وصف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور توبہ کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک کافر اور مشرک اگر 80 سال کا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ 80 سال کفر اور شرک کیا تو نے اور اب توبہ کرنے آ گیا۔ زندگی کے اس حصے میں بھی اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ توبہ صرف حالت نزع میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب غیب کا پردہ چھٹ جاتا ہے۔ اس لیے توبہ ایک ایسا وصف ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تواب ہونے کا ایک وصف یہ لکھا علماء نے، اللہ توبہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتے ہیں۔ ایسے احوال اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف پھر خود بڑھنے لگتا ہے۔ بعض اوقات اس گناہ گار پر ایسی مہربانیاں کرتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے،
کہ میری حالت تو یہ ہے اور اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں، مجھے تو شرم آنی چاہیے. میں توبہ کروں تو یوں اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں. بعض دفعہ تھوڑا سا جھٹکا دیتی ہیں تو وہ مزید ہوشیار ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو اگر میں نے توبہ نہ کی تو آگے مزید میری پکڑ ہو جائے. اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف آئے. جب وہ آتا ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ہے تواب. اس کے بینیفٹس ہیں. سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے. کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، تو چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 360 مرتبہ یا توابو یا توابو یا توابو اس کا ورد کریں. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے توبہ مانگنی ہے. صرف ایک ہی نشست میں آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ عمل کر کے آپ نے توبہ کی تو قبول ہو جائے گی، کیونکہ عمل کی توفیق اللہ کراتا ہے. قبولیت توبہ کی علامت ہے، عمل کی توفیق. لہٰذا آپ نے اللہ کو پکار لیا، توبہ قبول. بڑے بڑے کاموں میں آسانی کے لیے. مشکل کام ہیں، ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے اٹک جاتے ہیں. انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسباب سارے مہیا کرتا ہے. اب وہ تواب کو پکارے تو اس کے اعداد 409 ہیں. 409 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ کا مدعا ہے وہ رکھ دیں. یا اللہ یہ میرا کام ہے، یہ مکمل نہیں ہوتا، یا اللہ تو اپنی رحمت کر دے، یہ میرا کام ہو جائے. فرمایا 21 دن ابھی پورے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو. اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ 11 دن تک روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ اسم یا توابوں کو 1100 مرتبہ پڑھیں، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے. پھر اپنی دعا مانگ لینی ہے. انشاءاللہ اللہ ہر جائز حاجت قبول کرے گا. اللہ کا خاص کرم ہوگا. عزت اور مرتبے میں اضافے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 49 مرتبہ یہ اسم یا توابو پڑھیں. ابھی کچھ عرصہ گزرے گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے اور لوگ آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.